أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اللہ ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور سارے جہان کو تھامنے والا ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور اس کا علم آسمان و زمین پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی شان اور عظیم الشان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ خدا بندہ شہنشاہ زمین و آسمان تو ہے، خدا بندہ شہنشاہ زمین و آسمان تو ہے شاہد ذرہ ذرہ خالق کون و مکان تو ہے۔ تیرا ہمسر نہیں کوئی، تیرا ثانی نہیں کوئی، تیرا ہمسر نہیں کوئی، تیرا ثانی نہیں کوئی، ازل سے تا ابد یکتا اکیلا جاوداں تو ہے۔ نہ کوئی عیب ہے تجھ میں، نہ کوئی نقص ہے تجھ میں، کہ ہر خوبی ہے جس کی ذات میں وہ بے گماں تو ہے۔ ہر ایک شے آنی و فانی مگر ایک تو ہے لا فانی، ہر ایک شے آنی و فانی مگر ایک تو ہے لا فانی، زوال و موت سے بالا ہے وہ عالم جہاں تو ہے۔ تو سنتا دیکھتا ہے جانتا ہے بات سینے کی، تو سنتا دیکھتا ہے جانتا ہے بات سینے کی،
اگرچہ عرش پر بیٹھا ہے لیکن لامکاں تو ہے، نظر آتا نہیں لیکن تو ہے موجود ہر جانب، نظر آتا نہیں لیکن تو ہے موجود ہر جانب، نشان تیرا ہر ایک شے میں ہے گرچہ بے نشان تو ہے۔ ہمارا مالک و آقا ہمارا والی و مولا، سمندر ہو کے صحرا ہر جگہ ایک پاسباں تو ہے۔ کوئی بندہ خطا کے بعد ہو جاتا ہے جب تائب، کوئی بندہ خطا کے بعد ہو جاتا ہے جب تائب، اسے تو بخشنے والا ہے اس پر مہرباں تو ہے۔ میرے مولا رفیق بے نوا تجھ کو کہاں ڈھونڈے، یہاں تو ہے وہاں تو ہے عیاں تو ہے نہاں تو ہے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی سب سے مشہور آیت پچھلے جمعے بھی اسی کی تلاوت کی گئی، اور تمہیدی گفتگو کے اندر سارا وقت ختم ہو گیا۔ یہ سن چکے ہیں آپ کہ سارے قرآن کریم میں اس شان کی کوئی آیت اللہ نے نہیں اتاری، بلکہ تمام آسمانی کتابیں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو یا دیگر صحائف، کسی میں اللہ نے ایسی آیت کریمہ نہیں اتاری۔ یہ بات میں نہیں کہتا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ یہ تو ضرور سوچتے ہوں گے آپ بھی کہ کیا وجہ ہے، اس کی خصوصیت کی کیا وجہ ہے، اس کے رتبے کی، اس کی شان کی کیا وجہ ہے۔ وجہ معلوم ہو جاتی ہے اگر اس کے الفاظ و کلمات پر غور کیا جائے اور ان کے معنی اور مطالب پر غور کیا جائے تو سب بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا۔ اب سن چکے ہیں کہ خالق کائنات نے اس جہان کو، اس زمین و آسمان کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ بات ہر آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی، اسی کو سمجھ میں آتی جو قرآن پہ غور کرتا ہے۔ اگرچہ میں اس سے پہلے یہ بات قرآن کریم کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں، لیکن درمیان میں کچھ وقفہ گزر جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ذہن سے اتر جاتی ہیں، کچھ نئے حضرات ہوتے ہیں، تو پھر مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ آیت کریمہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ جہان یعنی زمین و آسمان جو بنائے ہیں اسی ایک مسئلے کے لیے بنائے ہیں۔ قرآن حکیم کی ایک سورت جو سورہ طلاق کے نام سے اللہ کی اس کتاب کے اندر موجود ہے، اس کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ کریم نے طلاق اور اس کے متعلقہ بہت سارے احکام بیان فرما کر اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت کے اندر
یہ 65ویں نمبر کی آیت ہے، سورت ہے قرآن حکیم کی، 28ویں پارے میں ہے۔ اس کی آخری آیت آیت نمبر 12 ہے۔ پارہ ذہن میں رکھ لیں، 28واں پارہ ہے، 65ویں نمبر کی یہ سورہ ہے، سورہ طلاق، اور اس کی آخری آیت، کل 12 آیات ہیں اس سورہ مبارکہ میں، اور یہ آخری آیت ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان بنائے۔ اس میں کیا کہے کوئی؟ کس نے بنائے؟ اللہ ہی نے بنائے۔ ساتھ ہی فرمایا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمینیں بھی اتنی ہی۔ کس نے بنائے ہیں؟ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، ان آسمان و زمین کے درمیان اللہ ہی کے فیصلے جاری و ساری ہوتے ہیں۔ کب بارش برسانی ہے، کب دھوپ نکالنی ہے، کتنی دیر تک بارش برسانی ہے، راتیں لمبی بنانی ہے یا مختصر، کبھی راتیں لمبی جیسے آج کل، کبھی دن لمبے، یہ کس کا اختیار ہے؟ ایک سیکنڈ بھی دنیا کی کوئی طاقت وقت کو نہ آگے کر سکتی ہے نہ پیچھے، یہ سارا اختیار کس کا ہے؟ اسی کو فرمایا تنزل الامر بینہن، آسمان و زمین میں تصرفات کے اختیارات صرف اللہ ہی کے ہیں۔ یہ کیوں کیا؟ یہ ہے اصل بات۔ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم لوگ معلوم کر لو، تم لوگ جان لو، تمہارے علم میں اضافہ کرنے کے لیے، تمہیں معلومات دینے کے لیے، علم دینے کے لیے اللہ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائیں اور اس کے اندر اپنے فیصلے چلائے، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے 2 باتیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ ہی سارے اختیار کا مالک ہے، ساری قدرتوں کا مالک ہے۔ ایک بات یہ، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے، سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے، سب کچھ کر سکنے والا بھی اللہ ہے۔ یہ 2 باتیں، ان 2 باتوں کے لیے اللہ نے زمین و آسمان بنائے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ کی توحید کی بنیادیں یہ 2 ہی باتیں ہیں، سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے اور سب کچھ کرنے والا بھی، علی کل شیء قدیر بھی وہی ہے اور بکل شیء علیم بھی وہ ہے۔ آپ تو سمجھ میں آ گئی بات کہ سارا جہان اللہ نے اسی مسئلے کے لیے بنایا، اور یہ مسئلہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ جب زمین و آسمان کی تخلیق اس مسئلے کے لیے ہے تو پھر سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ یہی مسئلہ ہے جس کے لیے 1 لاکھ کئی ہزار انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں مبعوث ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور ہر پیغمبر نے اپنے اپنے زمانے میں اس مسئلے کو بیان کیا۔
حتیٰ کہ انبیاء اکرام علیہ السلام پر وہ تشدد کیا گیا کہ آروں سے چیرا گیا، نبیوں کو قتل کیا گیا، قتل ہو گئے، خدا کا پیغام نہیں چھوڑا۔ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا نہیں بیتی، مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ طائف کی وہ گلیاں آج بھی گواہ ہیں، بلکہ وہ باغ بھی موجود ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر سنگ باری کی گئی، تشدد کیا گیا کہ سارے بدن مبارک سے خون نکل نکل کر آپ کے قدموں میں، جوتوں میں جمع ہو گیا، اور تھک ہار کر نڈھال ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنارے پر بیٹھ گئے۔ اور تشدد کرنے والے جو مشرکین کے بڑے سرغنے تھے وہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہی میں سے کسی کو یہ خیال آ گیا کہ یہ اجنبی مسافر جو ہے لگتا ہے یہ بھوکا بھی ہے، آوارہ لڑکوں کے تشدد سے زخمی تو ہوا ہی لیکن بھوکا بھی ہے۔ اپنے ایک ملازم کو کچھ پھل دے کر بھیجا، اور یہی چیز میرے ذہن میں ہمیشہ گردش کرتی رہتی تھی۔ میں جب بھی گیا ہوں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے تو ہمارے ایک وہاں نوجوان دوست پاکستانی ہیں، لیکن وہاں ایک سعودی لڑکی سے اس نے نکاح کیا ہے، اس واسطے اس کے لیے آنا جانا دشوار نہیں، مجھے ساتھ لے گئے۔ ان کو پولیس والے روکتے نہیں کہ چیک کریں، اور پھر خاص طور پر وہ جگہ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہ پتھر بھی جس پتھر پر رسول اللہ نے بیٹھ کر دعا مانگی تھی، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچا اور پتھر پر بیٹھ کر میں نے دعا مانگی، اس کو صخرۃ الدعا کہتے ہیں۔ اس پتھر کے ساتھ چھوٹی سی ایک مسجد بنی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جہاں جہاں بھی ہے، بعد کے مسلمانوں نے وہاں چھوٹی سی مسجد بنا دی۔ تو وہ پھل لے کر آنے والا وہ جو ملازم تھا مشرکین کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر وہ پھل رکھتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ شریف پڑھ کر اس کو جب کھانا شروع کیا تو وہ آدمی حیران ہو کر پوچھنے لگا، یہ کہ آپ کون ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا تم کیوں پوچھتے ہو؟ کہ یہ اس طرح کا کلام تو میں نے نبیوں کی زبان سے سنا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں بھی خدا کا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اسی وقت نیچے کو جھکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر بوسہ دیا، ایمان لے آئے۔ مشرکین ان کے جو سرغنے تھے وہ دور سے دیکھ رہے تھے، تم کہنے جھک جھک کر کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے میرے آقا سچی بات یہ خدا کا پیغمبر ہے، تم لوگوں نے تشدد کیا ہے، لہو لعان ہو گئے، نبیوں کی تاریخ ایسی ہے، لیکن یہ خدا کا سچا پیغمبر ہے۔ تم لوگ میرے مالک ہو، میں آپ کا غلام ہوں، لیکن میں ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ کوئی بات سمجھ میں آ جائے کہ اس اللہ کے بندہ کا مقابلہ نہ کرنا، جس نے مقابلہ کیا وہ ہمیشہ ناکام ہو جائے گا، فنا کے گھاٹ اتر جائے گا۔ اس وقت شرک دماغ میں بھرا ہوا تھا، کہنے لگا تمہارا دماغ خراب ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا۔ مکہ کی سرزمین، اس کا ماحول آج بھی زبان حال سے گواہی دے رہے ہیں۔ یہاں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد ہوا، حتیٰ کہ آپ کے ماننے والوں پر بھی۔ کون نہیں جانتا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
کوئلوں پر اور گرم ریت پر لٹایا گیا اور وزنی چٹانیں ان کے سینے پر رکھی گئیں تاکہ ہل نہ سکیں۔ ایک اور صحابی حضرت خباب بن ارث، ان کو جلتے کوئلوں میں لٹا کر ان پر سینے پر پاؤں رکھے گئے۔ ایک اور صحابی ہیں ابو فکیہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاؤں میں رسی باندھ کر ان کو گھسیٹا گیا۔ جرم کیا تھا ان لوگوں کا؟ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو جرم نظر نہیں آ رہا۔ اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے دامن رحمت میں آپ کو کھینچ کر اس مسجد میں پہنچا دیا ہے، یا اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے عقائد کی اصلاح فرما دی تھی، ورنہ یہ مسئلہ اس قدر ہے، کڑوا اس قدر ہے۔ اللہ اکبر، کہ نہ سمجھ میں آئے تو اگلے کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ غریب صحابہ ہیں جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، ان کا کیا جرم تھا؟ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک باندی تھی لوہیہ۔ زمانہ کفر میں اتنا مارتے تھے ان کو کہ وہ تھک جاتے تھے۔ ایک اور صحابیہ حضرت زنیرہ، لوگ زنیرہ کہتے، زنیرہ نہیں، زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اس قدر مارا گیا کہ ان کی بینائی جاتی رہی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار کر خانہ کعبہ میں لٹا دیا گیا۔ حضرت زبیر بن عوام کو ان کے چچا نے چٹائیوں کے اندر باندھ کر دھواں دیا۔ حضرت صہیب رومی کو پانی میں غوطے دیے گئے۔ اور آپ سن چکے ہیں حضرت حارث بن ابی حالہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر سے فرزند تھے۔ حضور کی نکاح میں جب آئیں تو ساتھ آئے یہ سارے بچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کرتے ہوئے حسین کعبہ میں رکن یمانی کے پاس ان کو قتل کیا گیا۔ ان کا تذکرہ کتابوں کے اندر جب پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا کہ رکن یمانی کے پاس ان کو قتل کیا گیا۔ یہ رسول اللہ کے ربیب تھے، سیدہ خدیجہ کے صاحبزادے تھے۔ آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے، رسول اللہ حضرت خدیجہ کے 4 صاحبزادے، حضرت طاہر، حضرت حارث، حضرت ہند اور حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ سارے حضرت خدیجہ کے ساتھ آئے اور سب ایمان لائے۔ بلکہ ایک صاحبزادی بھی تھی دوسرے شوہر سے، ان کا نام بھی ہند تھا۔ یعنی اس زمانے میں لڑکے اور لڑکی کے ایک جیسے نام رکھنے میں کوئی اپراہٹ نہیں تھی۔ جس نام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قباحت نظر آتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل فرمایا کرتے تھے، ان کے نام نہیں بدلے، معلوم ہوتا کہ نام صحیح ہے۔ سیدہ خدیجہ کے 2 بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، دونوں کا ایک ہی نام تھا، حضرت ہند۔ تو خدیجہ ہی کے صاحبزادے حضرت حارث بن ابی حالہ، ان کو حضور کے تحفظ کرتے ہوئے حسین کعبہ میں جب رسول اللہ پر تشدد کیا گیا تو تحفظ کرتے ہوئے ان کو مشرکین نے قتل کر دیا۔ اور ایک معروف صحابیہ ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے شہادت کا رتبہ عورتوں میں یقیناً سب سے پہلے وہ شہید ہوئے، لیکن اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے وہ شہید نہیں بلکہ حضرت حارث بن ابی حالہ ہیں۔ ابو جہل ملعون نے ان کو اور ان کے شوہر کو بلا کر، یہ غلامانہ زندگی گزار رہے تھے، کہا کہ محمد سے بغاوت کا اعلان کرو۔ ایک نرم و نازک جسم والی خاتون، ایمان اتنا پختہ ہے، خدا کی ارب و رحمت نازل ان پر، انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل ملعون نے 2 اونٹ منگوا کر ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھی، اور دونوں کو دائیں بائیں بھگا کر ان کے 2 ٹکڑے کر دیے اور نازک انداز میں برچی ماری۔
یہ سب کچھ گوارا کر لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغاوت، مسئلہ سمجھ میں آ جائے جان انسان قربان کر دیتا ہے، ایمان نہیں چھوڑتا۔ خدا سے دعا کیا کریں یا اللہ ہمیں بھی ایسا ہی ایمان نصیب فرما۔ جانا تو ہے، راحت کی موت مرے تو تب بھی جانا ہے، اور شہادت کی موت مرے تب بھی جانا ہے، لیکن اللہ سے شہادت کی موت مانگیں۔ ایمان کی سلامتی، ایمان کی پختگی، عقیدہ کی پختگی ہمیشہ مانگا کریں۔ تو صحابہ اکرام پر اس قدر تشجیع، تو میں نے چند ایک نمونے آپ کا سامنے ذکر کیے۔ خود انبیاء اکرام علیہ السلام پر کیا کچھ نہیں ہوا۔ کیا نہیں جانتے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا؟ اور کئی دفعہ یہ چیز میں بیان کر چکا ہوں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ انبیاء سے زیادہ دیانت دار، امانت دار، پاکیزہ خصلت والے، اخلاق والے انسان کون ہوں گے؟ لیکن ظالموں نے ان انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے سب سے پہلے اعتماد کا ووٹ لیا تھا، مسئلہ توحید بیان کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل وجدتمونی صادقا و کاذبا، اور مکہ شہر کے لوگوں، میرے برادری کے لوگوں، کیا تم نے آج تک مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ کوئی ڈیفیکٹ، کوئی خامی، کوئی نقص، کوئی جھوٹ، کوئی فریب، فراڈ میں نے کیا ہو، آپ کے علم میں ہو؟ تو سب نے کہا جربنا، سرسری نظر سے دیکھا نہیں، ہم نے آپ کا تجربہ بھی کیا ہے۔ جربنا لکا مرارا، بار بار تجربے کر چکے ہیں۔ فما وجدنا فیک الا صدقا، سوائے سچائی کے آپ کے اندر کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، اور یہ سب کچھ اقرار کرنے کے بعد جب رسول اللہ نے اللہ کی توحید کا مسئلہ پہ قولوا لا الہ الا اللہ، اور کوئی پتھر نہیں مارا تھا ان کو، کوئی گالی نہیں دی تھی، کوئی اقتدار نہیں مانگا تھا، کوئی سیٹ نہیں مانگی تھی، جس طرح آج کل ہمارے اللہ کی پناہ ان لوگوں سے۔ یہ دعا کیا کریں یا اللہ اگر ان میں سے کوئی خیر ہے، مستقبل میں خیر ہے اس ملک اور قوم کے لیے، تو یا اللہ ان کو سلامت رکھ، نہیں تو ان سب کو اکٹھا ہی اپنے عذاب میں مبتلا کر دے۔ ان بدبختوں کی کھینچا تانی کی وجہ سے معاشرے کے اندر کیا صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ ایک بڑی تعداد کے اندر غریب لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بڑی تعداد میں۔ ہمارا اخبار والا 100 آدمی اگر خودکشی کرتے ہیں تو 1 یا 2 آدمی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان کو یہ سبق پڑھایا گیا ہے۔ کوئی خوشی سے خودکشی نہیں کرتا، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرتا۔ میرے دوستو، کیسے کیسے حالات اس ملک میں پیدا کیے گئے، لیکن تمام ملکی وسائل جتنے بھی ہیں ٹیکسوں کی شکل میں، دیگر مداد کے اندر، وہ سب کے سب یہ حکمران ٹولہ آگے پیچھے یہ لوٹ رہے ہیں، یا ان کے معاون وہ افسران بالا سارے ملکی وسائل ان کے لیے وقف ہیں۔ یہ بد نصیب طبقہ تو صرف غریبوں کا ہے۔ شاید ایسے بد نصیب بدبخت حکمران دنیا میں کسی کو نہیں ملے ہوں گے جو ہمیں ملے۔ یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے، خدا سے ہر وقت توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کے سبب سے ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں۔
بات عرض کر رہا تھا کہ اس دین کے لیے صحابہ نے، اللہ کے پیغمبروں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اور دین کی بنیاد یہ نماز نہیں جو آپ 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، دین کی بنیاد اللہ کی توحید ہے۔ یہ نمازیں بھی تبھی قبول ہوں گی یا عقیدہ ٹھیک ہوگا، روزے بھی تبھی قبول ہوں گے یا عقیدہ ٹھیک ہوگا، زکوٰۃ اور حج، اعتکاف اور نظر نیاز اور قربانیاں تب قبول ہوں گی کہ عقیدہ ٹھیک ہوگا، ورنہ پہاڑوں جیسی نیک اعمال کو خدا کے ریجیکٹ کر دیں گے، خدا کے نزدیک کوئی قیمت بھی نہیں۔ لیکن عقیدے کی صحت کی بنا پر بڑی بڑی غلطیاں خدا معاف کرے گا۔ اگر آپ کو حدیث یاد ہو تو ذہِ قسمت بار دہرا دیتا ہوں، ممکن نیا کوئی ساتھی ہو۔ حدیث قدسی ہے، یعنی خالق کائنات اپنے بندے کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اس کو رسول اللہ نے نقل فرمایا اور حدیث کی کتاب میں محدثین نے ذکر کیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں: یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا تیرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر فرمایا: یا ابن آدم، آدم کی اولاد، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تو اتنے گناہ کر بیٹھے کہ تیرے گناہوں سے ساری زمین بھر جائے اور آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر بھی تو مایوس ہونے کے بجائے مجھ سے معافی مانگے، استغفار کرتا رہے، غفرت لک، میں معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھ پر کوئی اعتراض کرنے والا، احتجاج کرنے والا نہیں۔ اور آخری بات: یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، زمین بھر کر گناہوں سے لے کر تو آئے اور میرے سے ملاقات کرے، لیکن ان گناہوں کے اندر شرک نہیں ہوگا، لأتیتک بقرابہا مغفرۃ، تو زمین بھر کر اپنی مغفرت لے کر تمہارے لیے آؤں گا میں۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے بھی شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام ٹھہرا دی۔ شرک کرنے والا پیغمبر کا باپ ہو، خدا اس کو معاف نہیں کریں گے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے والد کا تذکرہ سنتے رہیں، اللہ نے نبی کی وجہ سے، نبی کی رشتہ داری کی وجہ سے اس کو معاف کیا، کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی ابو لہب، جس کے نام پر قرآن کریم میں سورت نازل ہوئی، اس کو خدا نے معاف کیا کہ چلو میرے آخری پیغمبر کا رشتہ دار ہے، چلو لحاظ کر لیں۔ ہرگز نہیں، کسی مشرک کا نام لے کر اللہ نے سورت اس کی مذمت میں نازل نہیں فرمایا، سوائے ابو لہب کے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اس نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے رسول اللہ پر پتھر پھینکے تھے، اور انجام اس کا اتنا خوفناک ہوا کہ گھر کے لوگوں نے گھر سے نکال کر باہر پھینک دیے کچرے پر، اور حبشی غلاموں نے آ کر لکڑیوں پر اٹھا کر اسے گڑھے میں پھینک کر اس میں مٹی ڈال دی، اتنی بدبو پھیل گئی تھی۔ خدا بندے خصوص کس کا رشتہ دار نہیں، نہ کسی رشتہ دار کی پرواہ کرتا ہے، اس کے اپنے فیصلے ہیں۔ اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، جو وہ کچھ کرتا ہے اسے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا۔ اللہ جس سے چاہے باز پرس کرتا ہے، کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، لیکن اللہ سے باز پرس کوئی نہیں کر سکتا، کہ سارے اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے۔
کسی کی مرضی نہیں چلتی. یہ زمین و آسمان اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں. یہ سارا جہان اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے. کائنات کا نظام اللہ ہی چلا رہا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذرہ برابر اختیار نہیں دیا. سب محتاج ہیں اور اللہ مختار ہے. نبی بھی محتاج ہیں، ولی بھی محتاج، صحابہ بھی محتاج، فرشتے بھی محتاج، زمینی آسمانی مخلوق محتاج. سارے اختیارات کا مالک صرف پروردگار عالم ہے. عقیدہ توحید کی کتنی عظمت ہے کہ زمین گناہوں سے بھر کر لے کر آئے گا، لیکن اس میں شرک نہیں ہوگا تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. ایک اور حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے. حیران ہوتا ہے اس کو پڑھ کر انسان. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو ساری دنیا کے سامنے لائیں گے اور اس کے گناہوں کے 99 دفتر پھیلا دیے جائیں گے. ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق. پوری انسانیت کا سامنے اس کے گناہوں کے دفاتر جو ہیں پھیلا دیے جائیں گے. اور کتنے بڑے بڑے ہوں گے. ہمارے ہاں جو رجسٹر ہوتے ہیں اتنے نہیں. کل سجل مثل مد البصر. ہر دفتر اتنا لمبا چوڑا ہوگا جہاں تک انسان کی حد نگاہ ہوتی ہے، اور سب گناہوں سے بھرے ہوں گے. اللہ پوچھیں گے حل تنکر من ھذا شیئا. اے میرے بندے یہ کچھ تیرے ذمہ لگایا گیا ہے، تیرے نام سے ہے، تو ان میں سے کسی کا انکار کر سکتا ہے؟ عرض کرے گا اللہ یا رب، میرے پروردگار، نہیں میں انکار نہیں کر سکے، سب میرے ہی گناہ ہیں. پھر اللہ پوچھیں گے ہو سکتا ہے کہ فرشتوں نے تیرے ذمہ کوئی بات ایسی لگا دی ہو جو تو نے کی نہ ہو. وہ کہا نہیں یا اللہ، یہ سب میرے گناہ ہیں. ملائکہ کرام تیاری کریں گے کہ اب اس کے لیے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ ہو جائے گا. اس کے پلے میں نیکی تو کوئی ہے نہیں. جب یہ تیاری ہو رہی ہوگی تو اللہ فرمائیں گے بلا، نہیں بھائی ذرا ٹھہرو، ان لک عندنا حسنہ، اس کی ایک نیکی میرے پاس ہے. نیکی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو فرشتوں نے اس نیکی کو نہیں لکھا. فرشتے ظاہری اعمال لکھ سکتے ہیں، باطن کی کیفیات کو صرف اللہ جانتا ہے. یہ مسئلہ سمجھ لیجئے. اندر کی کیفیات کے سوائے اللہ علام الغیوب کا اور کوئی نہیں جانتا. فرشتے اس نے ظاہری اعمال لکھے انہوں نے. اس لیے اللہ نے فرمایا ذرا ٹھہرو، اس بندے کی ایک نیکی بھی ہے. اللہ اکبر. پھر میزان عمل رکھا جائے گا اور اس کے 99 دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے. فتوضع السجلات فی کفۃ والبطاقۃ فی کفۃ. ایک پلڑے کے اندر وہ ایک کاغذ کا پرزہ جس پر ہوگا فیہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. بس یہی ہو کچھ. عقیدہ توحید رسالت اس کا سلامت تھا، اور وہ ایک پرزے کی شکل میں ہے. حدیث میں بطاقہ کا لفظ آتا ہے. اس بطاقہ کو، اس پرزے کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، 99 دفتر بدعمالیوں کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور ملائکہ کرام اس کو اٹھائیں گے. اور وہ بندہ خود کہے گا یا اللہ ما ھذہ البطاقہ مع ھذہ السجلات. ان 99 دفتروں کے مقابلے میں اس ایک پرزے کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ فرمائیں گے میرے ہاں ظلم نہیں، عادل ہے. تھوڑی سی نیکی بھی ہے، میں اس کو ضائع نہیں کرتا. یہ تو تم سمجھتے ہو نا. اب مجھ سے پوچھو، جو میزان عمل جو ہے اس میں تولا جائے گا تو حدیث کے الفاظ ہیں اللہ اکبر. فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ. وہ 99 دفتروں والا پلڑا اوپر کو اٹھ جائے گا، اور ایمان اور عقیدے والا جو ہے پلڑا نیچے کی طرف جائے گا. حضور فرماتا فلا یثقل مع اسم اللہ شیء. اور دنیا کے لوگوں عقیدہ توحید سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں ہے.
ہو سکتا ہے نئے آنے والے حضرات جو میرے مزاج سے واقف ہو چکے ہیں تو وہ تو ہو چکے ہیں، نئے آنے والے حضرات کہتے ہیں یہ مولوی کیسی باتیں کر رہا ہے. ہمارے یہاں مسجدوں میں بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں، فلاں حضرت ایسے ہیں، فلاں حضرت ایسے ہیں، فلاں حضرت ہیں. حضرت ہم سب حضرتوں کو مانتے ہیں جو حضرت ہیں، لیکن سب سے اہم چیز اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے، جس کے لیے خدا نے یہ جہان بنایا، 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کرام دنیا میں بھیجے. اس عقیدہ توحید کے لیے عظیم کتاب قرآن حکیم کی شکل ہمارے سامنے موجود ہے. مت کسی کے ذہن میں آئے کہ میں کسی بزرگ کو نہیں مانتا، میں سب بزرگوں کو مانتا ہوں. انسان کے ساتھ ابلیس ہر وقت وسوسے ڈالتا ہے، وہ زندہ ہے، وہ جب تک مر نہیں گیا ہم اس سے محفوظ نہیں ہیں. لیکن میں سب بزرگوں کو مانتا ہوں، اور جو اولیاء اللہ ہیں ان کے قدموں کی خاک کو اپنے لیے سرمہ بصیرت سمجھتا ہوں. لیکن میں مانتا ہوں، مانگتا نہیں. مانگتا اللہ سے ہوں. سب کو یہ سبق دیتا ہوں، مانگو پروردگار عالم سے، مانو نہ سارے بزرگوں کو، ان کی اتباع کرو، پیروی کرو، لیکن مانگنے کے لائق ہوں. وہ اکبر الہبادی نے کہا خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد. بزرگوں کے منکر نہیں، لعنت ہے اس انسان پر جو بزرگوں کا منکر ہے. لیکن درجہ بدرجہ ہر ایک کا اپنا درجہ ہے. خدا بند قدوس کا اپنا مقام ہے، اور پھر نبیوں کا اپنا مقام ہے. نبیوں کے بعد پھر صحابہ اور تابعین اور بزرگان دین کا اپنا مقام ہے. دنیا کے سارے بزرگ اکٹھے ہو کر کسی ایک صحابی کے برابر نہیں. یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ میں سمجھا چکا ہوں. اور ساری کائنات اکٹھی ہو کر بھی کسی ایک پیغمبر کے برابر نہیں. اور پھر خالق ہے اور مخلوق ہے. قرآن کی ایک آیت پڑھ کر بات ختم کرتا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور ایسے انسان تجویز کر رکھے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا پیار کرتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ پیار کرنا چاہیے. یہ اللہ اپنے قرآن میں فرما رہے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ کچھ لوگوں میں سے مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا اور لوگوں کو تجویز کر رکھا ہے. يُحِبُّونَهُمْ ان سے پیار کرتے ہیں كَحُبِّ اللَّهِ جیسے اللہ کے ساتھ پیار کرنا چاہیے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان والے ہیں أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ سب سے زیادہ پیار اللہ کی ذات سے کرتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسا ہی پیار نصیب فرمائے ذات باری سے جیسے اللہ نے اپنی کتاب مقدس میں اہل ایمان کی صفت بیان فرمائی ہے. ہم سب کو مانتے ہیں لیکن درجہ بدرجہ. اس زمانے کا کوئی بزرگ ہے اس کی جوتی ہمارے سر کا تاج، بشرطے کہ بزرگ ہو، بزرگ نہ ہو. سمجھتے ہیں بزرگ کو؟ بز کس کو کہتے ہیں؟ بھیڑ بکریوں کو. اور گرگ بھیڑیوں کو کہتے ہیں. بزرگ کو مانتے ہیں، بزرگ گرگ کو نہیں. بزرگ آج کا ہو تب مانتے ہیں، کل کا ہو تب بھی مانتے ہیں. لیکن ان سے بڑے صحابہ ہیں. یہ سارے اگلے پچھلے بزرگ مل کر بھی صحابہ کے برابر نہیں. صحابہ کا بڑا مقام ہے. اور سب صحابی مل کر اللہ کے کسی ایک پیغمبر کے اور سارے نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ ہے، وہ خالق ہے، باقی ساری مخلوق ہے. خالق اور مخلوق کی آپس میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی، اس وجہ سے تقابل کرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا. تو عرض کر رہا تھا
کہ یہ آیت کریمہ آیت الکرسی آپ حضرات کو یاد ہوگی؟ اگر ناراض نہ ہو تو ہاتھ کھڑا کر دیں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ اس آیت کریمہ کے مطابق 100% آپ کے عقیدہ اور ایمان کو سلامت رکھے. آپ کی نسلوں کے اندر خدا ہدایت کے سلسلے چلا دے. آپ کے گھروں کو خدا دین سے آباد کر دے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آیت کریمہ آپ کو یاد ہے، ورنہ آپ کے اس ملک کے اندر صحافی لوگ جو ہیں نوجوان لڑکوں سے پوچھتے ہیں کہ 4 نبیوں کا نام بتا دیں، وہ نبیوں کا نام نہیں بتا سکتے. لیکن الحمدللہ العظیم آپ اس حلقے کے، آپ کی خوش بختی یہ ہے کہ آپ اس حلقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ العظیم. اور پھر پوچھتے ہیں کہ 6 صحابہ کا نام بتائیں، وہ نام نہیں بتا سکتے. ایکٹروں کے نام تو انہیں معلوم ہوتے ہیں، ایکٹریسوں کے نام معلوم ہوتے ہیں، کھلاڑیوں کے نام معلوم ہوتے ہیں، لیکن نبیوں کے اور صحابہ کے نام معلوم نہیں. یہ ہمارا نظام تعلیم ہے، یہ ہمارا نظام تعلیم ہے میرے دوستو. اس لیے میری وہ بات شاید کچھ دن پہلے میں نے عرض کی تھی، اپنی اولادوں کو جو مرضی پڑھائیں لیکن خدا کے دین سے ناواقف نہ رکھیں، اللہ کے قرآن سے ناواقف نہ رکھیں. ماں باپ کی آنکھیں بند ہو کر مٹی میں چلی جائیں گی. پھر وہ اولاد جو نیک اور دیندار ہوگی، جو خدا کے دین سے وابستہ ہوگی، انہی کے نشست برخاست، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے حرکات ماں باپ کو قبر کے اندر کام آ سکتے ہیں. بیٹا افسر بن جائے، ڈی سی بن جائے، کمشنر بن جائے، کوئی سیکرٹری بن جائے، چیف سیکرٹری بن جائے، وزیر بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، کچھ بھی خدا کی قسم باپ کو کام نہیں آئے گا اگر اولاد دین پر نہیں ہے تو. اسے اپنے کیے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. میں یہ بات اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ آپ حضرات سے مجھے ایک محبت ہے. یہاں کو پیسہ نہیں بڑھتا کہ آپ یہاں تشریف لاتے ہیں. مسجدیں بے شمار ہیں اور دوسرے کو کندھے پہ نمازیں پڑھی جا سکتی. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اولادیں آپ کی دنیا کی عزت اور خروج نجات کا سبب بنیں. ایسی اولادیں ہوں کہ دنیاوی لحاظ سے آپ کو ان اولادوں کی وجہ سے مبارکبادیں ملیں، لیکن وہ اخروی نجات کا سبب بنے، قبر کے نجات کا سبب بنے، محشر کے میدان کے نجات کا سبب بنے. اس لیے اپنی اولادوں کو کم از کم جو مرضی پڑھائیں، اس پر کوئی پابندی نہیں، لیکن کم از کم اپنی قبر اور آخرت کو سامنے رکھ کر وہ چیز بھی ان کو پڑھائیں جس کی وجہ سے قبر میں راحت ملے گی اور حشر کے اندر خدا کی پکڑ سے بچ جائیں گے. خلاصہ گفتگو کیا ہے؟ دین کی بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ توحید. یہ ہماری نمازیں عقیدہ توحید پر موقوف، روزے عقیدہ توحید پر، صدقہ و خیرات، حج اور زکوٰۃ عقیدہ توحید پر موقوف ہے. کوئی نیکی بھی سوائے عقیدہ توحید کے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا ایک اعلان سن لیں میرے دوستو، پہلے رکھ لیا کریں خدا کے بندے. یہ ایک تفسیر ہے. ہمارے ایک بزرگ مولانا محمد حسین شاہ صاحب نیلوی سرگودا میں گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے. سمجھو کہ اللہ پاک نے ان کی کھال کے نیچے علم بھر دیا تھا. ایسے عجیب انسان تھے. یہ ان کی تفسیر آئی ہے، بڑی دیر آئی ہے، 4 حصے اکٹھے ہیں. یہ اس سے پہلے بھی پچھلے جمعے میں شاید میں اعلان کیا تھا. اور آپ حضرات اپنے گھروں کے اندر بے شمار کتابیں لٹریچر خریدتے ہیں. خدا کا قرآن بھی ہونا چاہیے اور قرآن سے متعلق جو علوم وہ بھی ہونے چاہیے. انشاءاللہ آپ کو بھی آپ کے آنے والے نسلوں کو کام آئیں گی. یہ باہر سے مل جائے گی آپ کو.